خان افریدی اور اس وقت میں موجود ہوں مری کے علاقے باڑا گلی میں. یہاں پہ سی آر اے نارتھ کی طرف سے سابقہ فاٹا موجودہ قبائلی ضلع جو ہیں ان کے نوجوانوں میں امپاورمنٹ کے لیے مختلف ورکشاپ کیے جاتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک معزز موجود ہے. آئیے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ورکشاپ کتنے ضروری ہیں ان لوگوں کے لیے اور کیا ایسے ورکشاپ ان دور دراز علاقوں میں عورتوں کے لیے بھی ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. بہت اہم سوال ہے آپ کا. جہاں تک سی آر اے نارتھ کی ایکٹیویٹیز کا تعلق ہے ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ قبائلی علاقہ جات کو جب ہم دیکھتے ہیں ٹرائبل ایریاز کو تو گزشتہ 2 دہائیوں میں یہاں کے عوام یہاں کے نوجوان جو ہیں بالکل ڈپرائیو آف رہے ہیں. وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ہم جو کہتے ہیں کہ مین اسٹریم نہیں ہو سکے ہیں. بہت ویلڈ کویسچن ہے آپ کا. جن علاقوں میں اس طرح کے جنگیں تنازعات یا دہشت گردی چل رہی ہوتی ہے وہاں کی عوام کے لیے وہاں کے نوجوانوں کے لیے اسپیشل انیشیٹوز کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم قیام امن کی بات کرتے ہیں. تو یہ بڑی پازیٹیو اپروچ ہے کہ نوجوانوں کو اس میں انگیج کیا گیا ہے اس امپاورمنٹ پروگرام میں اور سکسیزفلی ان بچوں نے اپنے سوشل ایکشن پلان بھی وہاں پہ امپلیمنٹ کیے ہیں. ہاویور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی کا عمل ایک دن میں نہیں ہوتا. اٹس اے سلو اینڈ گریجول پروسیس. آپ کی جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا ان علاقوں میں یہ سیشنز ہونے چاہیے اور اسپیشلی خواتین کے لیے تو دیکھیں ہم جہاں بھی تبدیلی کی بات کرتے ہیں وہاں کی کلچرل نارمز اور ویلیوز کو ذہن میں رکھ کے بات کرتے ہیں. ہم ان نوجوانوں کو ایز اے میسنجر دیکھتے ہیں. تبدیلی کا جو ایک پیغام ہے یہ نوجوان جس میں بچے اور بچیاں دونوں شامل ہیں. میرا خیال ہے یہ بڑی مناسب اسٹریٹجی ہے کیونکہ یہی بچے جا کے وہاں چونکہ وہیں سے تعلق رکھتے ہیں جب یہ وہاں اپنا کام شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی سیشن کرنے کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا. تو دیکھیں شروعات کہیں سے تو کرنی ہے ہم نے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ڈائریکٹلی وہاں پہ جائیں اور کہیں کہ جی ہم خواتین کو امپاور کر رہے ہیں یا ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور بہن موجود ہے جو سی آر اے نارتھ کی طرف سے ان ورکشاپس میں حصہ لے چکی ہے. آئیے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہے. میرا نام مرینہ بشیر ہے. میرا تعلق ضلع کرم سے ہے. ہمیں پشاور یونیورسٹی IOM کی ٹاؤن سے وہاں ہمیں ٹریننگ دی گئی تھی 5 دنوں کی. پھر ہمیں ایک سیپ دیا گیا تھا کہ وہ ہم اپنے علاقے میں کریں. اس کا فائدہ یہ ہوا ہمیں کہ مجھ میں خود میں بہت ساری تبدیلی آئی ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ اور ہماری کولیگس تھے ان کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے اور ہم نے جب وہ سیپ وہاں پہ کیا ہے تو مجھے امید ہے کہ ان کو بھی بہت نئی چیزیں دیکھنے کو ملی ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے جو ایکٹیویٹی آپ نے وہاں پہ کی ہے اس سے وہاں کے لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس آ جائے گی کیونکہ وہاں پہ تعلیم کی کمی ہے وہاں پہ اس طرح بہت سے مشکلات ہیں. کیا ان لوگوں کے لیے بہتر ہے؟ جی بالکل سر. جو مطلب میں نے جیسے پہلے ہی بتایا کہ میرا جو تعلق ہے جو میرا برتھ پلیس ہے وہ ڈسٹرکٹ ہنگو ہے. ہم بھی جو یہ پشاور سائڈ پہ آئے ہیں ایجوکیشن کے لیے آئے ہیں. لیکن پہلے یہ تھا کہ یہ جو ایکس فاٹا کے جو مطلب ایجنسیز تھے ان کو مطلب اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی اور اب جو ہے ان کو مطلب یہ KPK میں مطلب ان کو شامل کیا گیا ہے. تو اب انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ان میں بہت سے چینجز آ جائیں. سر ہم نے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا کیونکہ یہ پروگرام کا جو ٹائٹل ہے یوتھ امپاورمنٹ اینڈ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ. معاشرے میں جو یوتھ کے کردار ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سکھایا گیا اور ہم نے کچھ سیکھا بھی بہت زیادہ. اس کے پہلے جو بنیادی جو ثبوت ہے وہ سیپ ہے سوشل ایکشن پروجیکٹ ہے. ہم لوگوں نے 5 دن کا ٹریننگ حاصل کیا ہوا تھا. اس کی بنیاد پر ہم اپنے علاقوں میں گئے اور کم از کم ان سارے ضلعوں نے جو 16 سیپ کنڈکٹ کیے. اس میں ہمارا جو اپنا سیپ تھا وہ انٹرفیتھ ہارمونی کے بارے میں تھا جو ان لوگوں کو بہت اچھا لگا اور ان لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. اس کے پیچھے UN والوں نے اس کے برعکس مطلب 3 پروگرام اور بھی کنڈکٹ کیے. جب ہم اس سے فیڈ بیک کیا تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ سیاری کا جو اسٹرگل ہے جو سکسیزفل ہے جو اس کی جو فیڈ بیک ہے وہ بہت اچھا رہا. تو ہم CRA اور دوسری آرگنائزیشن ہیں جو ادارے ہیں جو ہم جو مرج ڈسٹرکٹ جو کرم ہے جو باقی جو ڈسٹرکٹ ہے اسی طرح جو سیشن ہے اور بھی چلائے تاکہ لوگوں کو گائیڈ کرے لوگوں کو گرو اپ کرے ایک سوسائٹی کو
ایک کمیونٹی کو ایک معاشرے کو کس طرح چلائیں گے. تو اس طرح اداروں سے اس طرح سے سیشن سے انشاءاللہ لوگوں کو جو یوتھ ایج لیڈر ہے وہ ایک اہم رول ادا کریں گے ایک معاشرے میں. پہلے جو بہت سی ایسی کمپلیکٹ ہوتی تھی تو ماشاءاللہ اب اس دور میں جو یوتھ ایج کی لوگ ہیں طلباء کا کہنا تھا کہ جس طرح مری کے علاقے باڑا گلی میں سی آر اے نارتھ کی طرف سے جس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے, اگر اسی طرح کے پروگرامات کا انعقاد قبائلی اضلاع کے دور دراز علاقوں میں کیا جائے تو اس طرح پروگرامات سے وہاں کے لوگوں میں اور زیادہ امپاورمنٹ آئے گی اور زیادہ اویئرنیس بڑھے گی. کیمرہ مین عزیر کے ساتھ شاہد خان آفریدی, سماج ٹی وی, ضلع خیبر.